السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسانی ٹیوٹر قاعدہ کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ہم نے سبق نمبر 7 کی پریکٹس کرنی ہے، لیسن نمبر 7 اسٹارٹ کرنا ہے، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم جیسے سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے قواعد یاد کرتے ہیں تو ہم قواعد یاد کریں گے، ریویژن کرواؤں گا آپ نے قواعد لازمی یاد کرنے میں، قواعد سمجھاؤں گا، پڑھاؤں گا اور سمجھاؤں گا، آپ نے یاد لازمی کرنے، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ نے کمنٹ میں ضرور پوچھنا ہے یا نیچے دیے گئے واٹس ایپ پہ نمبر پہ ضرور پوچھنا ہے آپ نے۔ تو کوئی بھی آپ کی مثال کے طور پہ کنفیوژن ہے تو پوچھنا آپ نے لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7 میں جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ لیسن جو ہے حروف مدہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ حروف مدہ کا لیسن ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کوشچن آتا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ والا نشان، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے، یہ چھوٹے سے دال جیسی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو اس چھوٹے سے دال جیسی شکل والے نشان کو نا جزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے سے دال جیسے نشان کو جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جس حرف پر جزم آ جائے اسے کیا کہیں گے؟ جس حرف پر جزم آ جائے اسے کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پہ واو ہے، واو پہ جزم آئی ہوئی ہے، تو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ تو ایسے حرف کو ہم ساکن حرف کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ساکن حرف۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے سے دال جیسے نشان کو جزم کہتے ہیں۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں، اسے ساکن حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ساکن حرف کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ ساکن حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ متحرک آپ کو پتہ ہے، لیسن نمبر 3 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ متحرک کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک کوشچن میں جو کہ آپ کو ابھی نہیں بتا رہا، لیسن نمبر 3 میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو آپ جائیں گے پیچھے، اگر جو نیو جوائن کرا ہے جنہوں نے ہمارے مطلب قاعدہ کورس کو، تو وہ پہلے تو کوشش کریں کہ سٹارٹ سے شروع کریں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو، اور لیسن نمبر 3 میں جا کے ضرور دیکھیں کہ متحرک کسے کہتے ہیں۔ کلاس نمبر 3 ہے، لیسن نمبر 3 ہے، تو اس میں دیکھیں گے آپ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا متحرک کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی ساکن حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ضرور دینا ہے آپ لوگوں نے کمنٹس میں، جو روز کے دیکھنے والے ہیں اور جو واٹس ایپ پہ جواب دیتے ہیں، تو یہ سوال یاد رکھ لیں، متحرک کسے کہتے ہیں۔ اچھا، کوشچن میں پیچھے والے اس لیے کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کا ریویژن رہے اور آپ مطلب یاد رہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے، جب تک ہم قرآن پاک میں پہنچے تو سارے قواعد ہمیں یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ساکن حرف کا پتہ چل گیا، ہمیں اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ اب آ جائیے، حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ کا لیسن ہے نا یہ۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ٹھیک ہے؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ جی ہاں، حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، یاد رکھیے گا یہ، ٹھیک ہے؟ اب الف، واو، یا یہ تینوں کب مدہ ہوں گے؟ سوال آتا ہے ہمارے پاس، الف، واو اور یا یہ کب ہوں گے مدہ؟ تو اس کے اندر جواب یہ ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے بتایا، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ جیسے کہ الف ہے، الف خالی ہے، کیونکہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے گی تو الف کو کس میں تبدیل کر دیا جائے گا؟ حمزہ میں، تو اس لیے الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو الف خالی ہے۔ الف سے پہلے، خالی الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، جیسے کہ یہاں ہو رہا ہے الف مدہ، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے واو ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا،
اور اسی طریقے سے یا ساکن سے پہلے واو اور یا ساکن ہوں گے تو ہی واو مدہ ہوگا اور یا مدہ ہوگا، ٹھیک ہے. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو واو اور یا مدہ ہوں گے. اور الف خالی ہوگا کیونکہ الف ہوگا ہی اسی صورت میں جب الف خالی ہوگا، ورنہ تو وہ حمزہ کہلائے گا جب اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، اینی حرکت، جزم، تشدید، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کچھ بھی آ جائے تو وہ حمزہ پڑھا جائے گا. یہ امید ہے کلیئر ہو گئے ہوں گے یہاں تک آپ کے کوشچن آنسر. اب آتے ہیں حروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں. حروف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. جیسے کہ یاد ہوگا آپ کو لیسن نمبر 1 میں نے بتایا تھا آپ کو کہ لیسن نمبر 7 میں ہم حروف مدہ پڑھیں گے. تو یہ یہاں پر جو با ہو رہا ہے وہ الف مدہ ہو رہا ہے، تو ایک الف کھینچ رہے ہیں اسے، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طریقے سے با یاد ہے آپ کو، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اور میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو. تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نا، تو یہ الف مدہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو اس میں بھی بتایا تھا اسی طریقے سے یہ الف مدہ، یہ الف مدہ. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لیسن نمبر 1 جنہوں نے باقاعدگی سے جو کلاس لے رہے ہیں انہیں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. اور حرف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. قواعد میں اس لیے بالکل ایکسپلین کر کے سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، ڈیٹیلی اس لیے سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے. قواعد سمجھ میں آ جائے تو لیسن کو پڑھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں. یاد رکھیے گا اس میں قواعد کون کون سے ہیں. جزم کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے سے دال جیسے نشان کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں. ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں. ساکن حرف کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ ساکن حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. لازمی یاد کرنے ہیں سوال جواب آپ کو. الف کب مدہ ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. واو کب مدہ ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. یا کب مدہ ہوگا؟ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یہ یاد رکھنے ہیں آپ نے. حرف مدہ کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی. اچھا حرکات میں اس میں کیا ڈفرینٹ ہے؟ حرکات کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک پریکٹس آپ یہ بھی کریے گا، جیسے با، با بی، بی بو، بو، ٹھیک ہے. یہ فرق ہے. تو اس طریقے سے ایک پریکٹس ایک لفظ اس کا پڑھنا ہے، جیسے با، ایسے با. یہ لازمی آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ. یہ خود سے پریکٹس آپ نے گھر میں کرنی ہے. کمپلیٹ لیسن جب ہو جائے گا تو آپ نے اس کے ساتھ یہ پریکٹس ضرور کرنی ہے. اس طریقے سے ایک حرف اس کا پڑھنا ہے، ایک حرف اس کا کھینچ کے پڑھنا ہے. اس کا بغیر کھینچے، اس کا کھینچ کے. تو یہ ڈفرینس بٹوین لازمی رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ حرکات کو ہم نے کھینچنا نہیں ہے، حرف مدہ کو ایک الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. حا الف زبر حا، حا واو پیش حو،
حا یا زیر حی حا حو حی خا الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خی دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی را الف زبر را را واو پیش رو را یا زیر ری را رو ری زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش صو صاد یاد رکھیے گا صاد صاد اور ضاد یہ واحد ایسے لفظ ہیں جس میں آخری میں آپ نے چلانا ہے قلقلہ کرنا ہے مطلب لفظ کو چلانا ایکو والا ساؤنڈ دینا ہے ٹھیک ہے صاد یا زیر صی صا صو صی ضاد الف زبر ضا ضاد واو پیش ضو ضاد یا زیر ضی ضا ضو ضی طا الف زبر طا طا واو پیش طو طا یا زیر طی طا طو طی ظا الف زبر ظا ظا واو پیش غو غا یا زیر غی غا غو غی عین الف زبر عا عین واو پیش عو عین یا زیر عی عا عو عی غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی فا الف زبر فا فا واو
پیش فو فا یا زیر فی فا فو فی قاف الف زبر قا قاف واو پیش قو قاف یا زیر قی قا قو قی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی. یاد رکھیے گا یہاں الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، الف مدہ واو مدہ یا مدہ. ٹھیک ہے. میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می. یہ پوچھا جائے گا کہ یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، تو آپ نے بتانا ہے یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے. الف مدہ. کیوں ہو رہا ہے الف مدہ؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. آپ نے قواعد میں پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر آئے گا تو کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا. اب میں آپ سے کوشچن کروں گا کہ یہاں کیا ہے، کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، آپ نے جواب دینا ہے. یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے الف مدہ کہا تو بالکل کریکٹ، گڈ آنسر. یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اگر پھر آپ نے الف مدہ کہا تو آپ کا آنسر بالکل درست ہے. یہاں بھی الف مدہ ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے الف مدہ؟ جی ہاں، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر آپ نے بتایا ہے واو مدہ تو بالکل درست آنسر ہے آپ کا، کیونکہ یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے. جس طرح ہم نے قواعد میں پڑھا تھا واو ساکن سے پہلے پیش آئے گا تو واو مدہ ہوگا. زبردست آنسر. اسی طریقے سے یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ جی ہاں بالکل صحیح، یا مدہ ہو رہا ہے. یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے. جیسا کہ ہم نے قواعد میں پڑھا تھا یا ساکن سے پہلے زیر آئے گا تو یا مدہ ہوگا. اور اسے ہم کتنا کھینچیں گے؟ جی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو ما مو می الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ. ٹھیک ہے. نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی نا نو نی واو الف زبر وا واو واو پیش وو واو یا زیر وی وا وو وی ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی ہا ہو ہی. حمزہ کھڑا زبر آ حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای آ او ای. جی ہاں حمزہ کا سوال آ رہا ہوگا آپ نے کہ ہم نے یہاں پر الف کیوں نہیں لگا ہوا ہے. یا حمزہ کے ساتھ الف، حمزہ الف زبر آ اور حمزہ کھڑا زبر آ دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کھڑا زبر کھڑی حرکات حروف مدہ دونوں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہی طرح پڑھنا ہے دونوں کو ایک الف کھینچ کے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نشان کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں کھڑی حرکات کا نشان اسی لیے لگایا گیا کہ دونوں چیز سیم ہے. حمزہ 2 الف ایک ساتھ لکھے ہوتے تو وہ ایک عجیب سا لگتا ہے اسی لیے. ٹھیک ہے نا. تو حمزہ کھڑا
زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا کھڑا یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے یہ ضرور یاد کرنا ہے، اور قواعد اس کے لازمی مین ہیں جو کہ وہ یاد کرنے ہیں. الف مدہ یہاں ہو رہا ہے، واو مدہ اور یا مدہ یہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. قواعد کے آنسر بھی دینے ہو سکے تو آنسر دے دیجیے گا قواعد کے، تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو، اور کسی کو سنا دیا کریں قواعد. تو قواعد بالکل میں نے بہت زیادہ اس لیسن کی تو بہت زیادہ ضروری ہے، آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور کلاس کو کمپلیٹ جو کہ دیکھتے ہیں وہ چینل کو بھی سبسکرائب امید ہے کرا ہوا ہوگا انہوں نے، اور جو نئے ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ انہیں ریگولر کلاس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آ جائے اور وہ کلاس میں ڈیلی ٹو ڈیلی جوائن ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.